الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک کے اندر بار بار ایک لفظ کا ذکر کیا. وہ لفظ کیا ہے؟ تقوی. تقوی کی تشریح اور تفہیم ہے کیا؟ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ جس پر باری الہ نے اتنا زور دیا کہ قرآن پاک میں جگہ جگہ متقین، اتقوا، تقوی کا ذکر کیا. یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی کے لغوی معنی بچ کر چلنے کے، اور اصطلاح میں پرہیزگاری کا نام تقوی. پرہیزگاری کیا ہے؟ زبان سے ہم کہے جائیں ہم پرہیزگار ہیں، ہم متقی ہیں، ہم پرہیزگار ہیں، ہم متقی ہیں، لیکن نہیں، جب تک عمل سے اس کا ثبوت نہیں ملے گا آپ متقی اور پرہیزگار کہلانے کے مستحق نہیں ہوں گے. پروردگار عالم فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار، اللہ کے ولیوں پر نہ دنیاوی زندگی میں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ آخرت میں غمگین ہوں گے. دنیاوی زندگی میں جو صعوبتیں، دقتیں، پریشانیاں، الجھنیں ان کو پیش آئیں گی، ان کو خندہ پیشانی سے برداشت کریں گے اور راہ حق سے قدم کو متزلزل نہیں ہونے دیں گے. تبھی تو ایک بادشاہ دنیا سے جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کا کوئی نام لینے کو تیار نہیں ہوتا. ایک زمیندار دنیا سے جاتا ہے، دنیا میں اس کے پیسے کی وجہ سے، اس کی زمینداری کی وجہ سے لوگ اس کو سلام، اس کو دیکھ کر لیں گے، لیکن جب وہ مر جائے گا تو کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. کتنا ہی بڑا رئیس ہو، اگر زندگی میں تقوی اور پرہیزگاری نہیں ہے تو مرنے کے بعد کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن جن لوگوں کی زندگی میں تقوی تھا، پرہیزگاری تھی، بچ کر چلنا جنہوں نے سیکھ لیا تھا، جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے بعد اس کے بتائے ہوئے اصولوں سے اپنی زندگی کو مزین کر لیا تھا، مرنے کے بعد آپ دیکھیں گے ان کی قبروں پر میلہ لگ رہا. زندگی میں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا ان کو، جب وہ دنیا سے چلے گئے اب کیا ہے؟ فلاں بزرگ کے مزار پر جا رہے ہیں، فلاں بزرگ کے مزار پر جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے جا رہے ہیں کہ ان کا نام اللہ نے قیامت تک باقی رکھنا ہے، ان کا نشان باقی رکھنا ہے. لوگوں کو رہتی دنیا تک یہ بتانا ہے کہ میری مان کر چلنے والا جو ہوگا میں اس کا مرتبہ اس طرح بلند کرتا ہوں، اور وہ مان کر چلنا ہے اس طرح کا. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں دلی میں. قطب الدین بختیار کاکی
بہت اللہ والے ہیں، ہزاروں سینکڑوں ان کے مریدین ہیں. جب انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے وصیت لکھی، ایک تحریر لکھی جس میں 4-5 شرطیں لکھ ڈالی کہ میرے جنازے کی نماز وہ پڑھائے گا جس کے اندر یہ باتیں پائی جائیں، ورنہ تو میرے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے کسی کو اجازت نہیں ہے. آپ انتقال فرما گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، جنازے کو تیار کر دیا گیا، جامع مسجد دلی کے سامنے جنازے کو رکھ دیا گیا. ایک دن گزرا، صبح سے شام ہو گئی، کوئی جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں. شرطیں بڑی عجیب ہیں. کوئی کہہ رہا میری زندگی میں 2 شرطیں پائی جا رہی، کوئی کہہ رہا میری زندگی میں 3 شرطیں پائی جا رہی، کوئی کہہ رہا 4 پائی جا رہی، کوئی کہہ رہا 5 تو کسی کی زندگی میں تھی. کوئی ایسا نکل ہی نہیں رہا تھا جو خواجہ کا جنازہ پڑھا دے. شرطیں کیا تھیں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ جب سے بلوغت میں قدم رکھا ہے، جب سے انسان بالغ ہوا ہے، اس پر شریعت کے قوانین نافذ اور لاگو ہوئے ہیں، اس وقت سے لے کر وفات تک کبھی زندگی میں اس کی جماعت کی نماز قضا نہ ہوئی ہو، تکبیر اولیٰ نہ چھوٹی ہو، وہ میرے جنازے کی نماز پڑھائے. دوسری شرط یہ تھی کہ جس کی زندگی میں تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو وہ میرے جنازے کی نماز پڑھے. تیسری شرط یہ تھی جس کی زندگی میں کبھی عصر کی سنتیں، جس کو ہم خامخواہ چھوڑتے ہیں، عصر کی سنتیں قضا نہ ہوئی ہوں وہ میرے جنازے کی نماز پڑھائے. اور چوتھی شرط جو تھی وہ بہت گہری تھی، وہ بہت سخت شرط تھی. 3 والے تو کچھ مل رہے تھے، لیکن چوتھی والا کوئی دستیاب نہیں تھا. چوتھی شرط انہوں نے یہ بھی چھوڑی کہ میرے جنازے کی نماز وہ شخص پڑھائے جس نے زندگی میں 5 عورتوں کے علاوہ چھٹی کی شکل نہ دیکھی ہو. وہ 5 کون ہیں؟ محرم عورتیں جو ہیں ان کو چھوڑ کر نامحرم کی کسی کی کبھی زندگی میں شکل نہ دیکھی. اس شرط پر اگر بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فضلاء آ کر اپنی پگڑی جھانکنے لگے، بھائی ہمارے بس کی تو بات ہے، ہم نے ذرا کتنی عورتوں کو زندگی میں دیکھا. ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، تیسرا دن ہو گیا، تیسرا دن عصر کا وقت ہو گیا، کوئی جنازہ پڑھانے کو تیار نہیں. تب ایک شخص اگلی صف سے نکلے اور خواجہ کے کفن کا پردہ ہٹایا، چہرے پر سے کفن ہٹایا اور ہٹا کر کہنے لگے، اے خواجہ تجھے کیا ملا؟ میرا راز فاش کر. میرا راز یا تو خدا جانتا تھا یا تو جانتا. آج اگر میں اپنا راز باقی رکھتا ہوں تو تیرا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں، اور اگر تیرا جنازہ پڑھاتا ہوں تو میرا راز کوئی باقی نہیں. اب اندازہ لگائیے، یہ کوئی مسجد کا ملا نہیں تھا، یہ کوئی مدرسے کا مدرس نہیں تھا، یہ کوئی شیخ الحدیث نہیں تھا، یہ کوئی عالم دین نہیں تھا، یہ کوئی حافظ قرآن نہیں تھا. کون تھا؟ شمس الدین التمش، دلی کا بادشاہ. کون تھا؟ دلی کا بادشاہ، پورے ہندوستان کا بادشاہ. نیک کتنا ہے، اللہ والا کتنا ہے، زندگی میں تقوی کتنا ہے، پرہیزگاری کتنی ہے. بیمار بھی ہوئے ہوں گے، کئی سفر بھی درپیش ہوا ہوگا، لیکن زندگی میں کبھی عصر کی سنتیں نہیں چھوڑی، کبھی تکبیر اولیٰ نہ چھوڑی، کبھی تہجد کی نماز نہ چھوڑی، اور زندگی میں باپردہ اس طرح رہا. اپنی نظروں کی حفاظت اتنی کی کہ 5 عورتوں کے علاوہ چھٹی کی شکل نہیں دی. جن کو دیکھنے کا شریعت نے حکم دیا انہی کی شکل دیکھی، اس کے علاوہ کسی کی شکل.
کہتے ہیں